بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق لمظفر صدوم کا سبق نمبر 56 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے قاعدہ نقض محمول کے دوسرے حصے کو، اور اس کے متعلق انشاءاللہ ہماری بات مکمل ہو جائے گی۔ کل ہم نے معصورات اربعہ میں سے دو کو بیان کیا تھا، موجبہ کلیہ اور موجبہ جزئیہ، اور ہم نے کہا تھا موجبہ کلیہ کا ان تمام شرائط کو 5 شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے جو موجبہ کلیہ ہوگا اس کا نقص جو ہے وہ سالبہ کلیہ میں ہوگا، اور جو موجبہ جزئیہ ہے اس کا نقص جو ہے وہ سالبہ جزئیہ میں ہوگا۔ آج بیان کریں سالبہ کلیہ اور سالبہ جزئیہ کو۔ مت گزشتہ شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہم نے 4-5 شرائط بیان کی تھی، مت ان شرائط کو دیکھتے ہوئے اس کا جو نقص ہوگا وہ موجبہ کلیہ ہوگا، جیسے لا شیء من الانسان بے شجر، فرماتے یہ جو ہمارے پاس سالبہ کلیہ ہے اس کا جو نقص ہوگا وہ کل انسان لا شجر ہوگا، یعنی موجبہ کلیہ کی صورت میں۔ اب آپ نے یہاں پہ غور کیا ہوگا کہ جو ہمارا موضوع تھا وہ موضوع اپنے حال پر باقی ہے، البتہ جو ہمارا محمول تھا اس کا ہم نقیض لے آئے، اور دونوں جو ہے وہ اپنی کلیت پر باقی ہیں۔ یہ سالبہ کلیہ یا موجبہ کلیہ، یعنی دونوں جو ہے وہ اپنی کلیت پر باقی ہیں، البتہ یہ سالبہ یہ موجبہ ان تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ سالبہ کلیہ کا جو نقص ہے وہ موجبہ کلیہ کی صورت میں حاصل ہو جائے گا۔ اس کو بھی ثابت کرنے کے لیے مصنف جو ہے برہان نقیض و عکس سے ہی مدد لیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ اگر لا شیء من الانسان بشجر قضیہ صادقہ ہو تو جو اس کا نقص ہے یعنی کل انسان لا شجر بھی صادقہ ہوگا، یعنی اگر ہمارا مفروضہ صادق ہے تو ہمارا مطلوب بھی صادق ہوگا، جس کے اوپر ہم نے دعویٰ کیا ہے اس کے صادقہ ہونے کا۔ دلیل کیا ہے؟ فرماتے دلیل یہ ہے کہ اگر یہ موجبہ کلیہ صادق نہ ہو، یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ کلو انسان لا شجر یہ قضیہ صادق نہ ہو تو یہ موجبہ کلیہ ہے، تو جو اس کا نقیض ہوگا، نقیض کیا ہوگا؟ سالبہ جزئیہ، مطلب یہ جو سالبہ جزئیہ یہ صادق ہوگا، یعنی بعض الانسان لیسا بلا شجر، فرماتے یہ جو سالبہ جزئیہ ہے یہ چونکہ اس کا نقیض ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ صادق ہو جائے گا۔ اگر یہ صادق ہو تو فرماتے اس کا جو معدولۃ المحمول ہے جو کہ موجبہ جزئیہ کی صورت میں سامنے آئے گا وہ بھی کیا ہوگا؟ صادق ہوگا، یعنی بعض الانسان شجر، بعض انسان شجر ہیں، یعنی جب ہمارے پاس بعض الانسان لیسا بلا شجر یعنی نفی نفی کیا ہو جائیں گے؟ جمع ہو جائیں گے، تو فرماتے یہ جو ہمارے پاس معدولۃ المحمول حاصل ہوگا اس میں ہم کیا کہیں گے؟ بعض الانسان شجر، بعض انسان شجر ہیں۔ اگر یہ والا جو ہم نے معدولۃ المحمول حاصل کیا سالبہ محصولہ معمول کو تبدیل کر کے، فرماتے ہیں کہ یہ والا موجبہ جزئیہ اگر صادق ہو تو چونکہ یہ موجبہ جزئیہ ہے اس کا جو نقیض ہوگا سالبہ کلیہ وہ کیا ہوگا؟ کاذب ہوگا، یعنی لا شیء من الانسان بے شجر، یہ قضیہ کیا ہو جائے گا؟ کاذبہ ہو جائے گا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ یہ قضیہ کاذب نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ خلاف فرض ہے، ہم نے اس قضیے کے صدق کو فرض کیا ہے، ہم نے کہا تھا کہ لا شیء من الانسان بے شجر قضیہ صادقہ ہے، جب ہم نے اس کے صدق کو فرض کیا ہے تو بس اس کو ہم کاذبہ قرار نہیں دے سکتے۔ تو بس جب یہ والا سالبہ کلیہ صادق ہے تو فرماتے اس کا جو نقیض ہوگا موجبہ جزئیہ جو ہم نے کہا تھا بعض الانسان شجر، وہ قضیہ کیا ہو جائے گا؟ کاذبہ ہو جائے گا۔ جب وہ نقیض کاذبہ ہو جائے گا تو فرماتے اس کا جو معدولۃ المحمول ہم نے حاصل کیا تھا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کاذبہ ہو جائے گا، جو کہ ہم سالبہ جزئیہ کے صورت میں حاصل کیا تھا وہ بھی یہاں پر کاذبہ ہو جائے گا۔ جب سالبہ جزئیہ کاذب ہوگا تو فرماتے اس کا جو نقیض ہے جس کو ہم نے موجبہ کلیہ کہا تھا کہ اگر یہ موجبہ کلیہ کاذب ہو تو سالبہ جزئیہ صادق ہوگی، مطلب اب جب کہ سالبہ جزئیہ کاذب ہو چکی ہے تو جو اس کا نقیض موجبہ کلیہ ہوگا وہ یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ صادقہ ہو جائے گا، اور یہی ہمارا مطلوب ہے جس کو ہم ثابت کرنا چاہ رہے تھے۔ تو برہان عکس و نقیض کے ذریعے مصنف کیا کر رہے ہیں؟ اس کے صحت کو اور اس کے استدلال کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ تو بات ہوگی سالبہ کلیہ کی کہ سالبہ کلیہ کا جو نقص ہوگا وہ موجبہ کلیہ ہوگا۔ جہاں تک تعلق ہے سالبہ جزئیہ کا، مطلب گزشتہ شرائط کی روح سے اس کا نقص موجبہ جزئیہ ہوگا، پس بعض المعدن لیسا بذہب، اگر ہمارے پاس یہ مثال ہے سالبہ جزئیہ کی تو اس کا نقض محمول ہے وہ کیا ہوگا؟ بعض المعدن لا ذہب، بعض معدن ہے وہ لا ذہب ہوتی ہیں، یعنی اس کا جو نقص ہے وہ موجبہ جزئیہ کی صورت میں ہمارے پاس آ جائے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی تمام شرائط موجود ہیں، کون سی والی؟ یعنی موضوع اپنے حال پر باقی، یہاں پہ موضوع اپنے حال پر باقی، یہاں پہ کیا تھا؟ جو موضوع تھا ذہب تھا، البتہ یہاں پہ لا ذہب ہو گئی، یعنی اس کو کیا کر دیا ہم نے؟ تبدیل کر دیا، اس کا نقیض لے آئے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جو ہمارے پاس پہلے والا قضیہ وہ سالبہ تھا، دوسرے والا قضیہ موجبہ ہے، البتہ پہلے والا قضیہ بھی جزئیہ ہے، دوسرے والا قضیہ بھی جزئیہ ہے، یعنی جزئیت کے اعتبار سے کمیت کے اعتبار سے موافق ہے لیکن کیفیت کے اعتبار سے میں اگر تمام شرائط اس میں موجود ہیں، اسی بنا پر ہم نے کہا کہ سالبہ جزئیہ کا جو نقص ہوگا وہ موجبہ جزئیہ ہوگا۔ اس کو بھی ثابت کرنے کے لیے مصنف جو ہے وہ برہان
مساوات سے مدد لیتے ہیں، اور یہ برہان چند ایک مراحل میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جس طرح ہم نے موجبہ کلیہ میں 2 مراحل بیان کیے تھے، وہی 2 مراحل یہاں پر بھی آ جائیں گے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے کہ ہمارا مفروضہ صادقہ یعنی بعض المعدن لیسا بذہب، بعض معدن جو ہے وہ ذہب نہیں ہوتے، جو ہمارا مفروضہ، جو ہم نے کہا تھا اصل مثال ہمارا اصل قضیہ ہے جس کا صادقہ ہونا ہم نے یہاں پہ فرض کیا تھا۔ یہ ہو گیا پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ ہے کہ جب ہمارا مفروضہ صادق ہے تو جو ہمارا قضیہ مطلوب اور مدعا ہے وہ قضیہ بھی کیا ہوگا؟ صادقہ ہوگا، یعنی بعض المعدن لا ذہب، یہ والا قضیہ بھی کیا ہو جائے گا؟ صادقہ ہو جائے گا۔ یہ ہوگا دوسرا مرحلہ، یعنی مفروضہ ہمارا صادقہ، ہمارا مدعا بھی صادقہ۔ دلیل کیا آپ کے پاس؟ اب دلیل میں ہمارے پاس آ جائیں گے 2 مراحل۔ فرماتے ہیں دلیل یہ ہے کہ اگر یہ صالبہ جزئیہ صادق ہو، یعنی کون سا والا؟ یعنی جو صالبہ جزئیہ ہم اصل قضیہ کے طور پہ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر یہ صالبہ جزئیہ صادق ہو تو اس کا عکس نقیض مخالف بھی صادق ہوگا، اور اس کا عکس نقیض مخالف کیا ہے؟ موجبہ جزئیہ۔ موجبہ جزئیہ کیا آ جائے گا؟ بعض لا ذہب معدن، بعض لا ذہب جو ہیں وہ معدن ہوتے ہیں۔ تو پس جب ہمارے پاس اصل قضیہ صادقہ ہے تو اس کا عکس نقیض بھی صادق ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل ما صادق الاصل صادق العکس، جب اصل صادق ہوگی تو اس کا عکس بھی صادق ہوگا، اور جب یہ عکس نقیض صادق ہو جائے گا تو فرماتے ہیں اس کا جو عکس مستوی ہوگا وہ بھی صادق ہوگا۔ اور اس کا عکس مستوی کیا ہوگا؟ چاہے متقدمین ہے چاہے متاخرین ہے، سب کے نزدیک موجبہ جزئیہ کا جو عکس مستوی ہوتا ہے وہ موجبہ جزئیہ ہی ہوتا ہے۔ پس کیا ہوگی مثال؟ بعض المعدن لا ذہب، فرماتے ہیں یہ وہی والا مطلوب اور قضیہ ہے جس کو ہم یہاں پہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ مصنف یہاں پہ کلی طور پر محصورات 4 میں سے 2 کو قیاس مساوات یا طریقہ تحویل اصل سے ثابت کرتے ہیں، اور 2 کو برہان عکس و نقیض سے ثابت کرتے ہیں۔ عبارت پہ غور کیجیے گا۔ الثالث الصالبۃ الکلیہ، تو ہم نے کہا تھا ہم محصورات 4 کو بیان کریں گے، 2 کو ہم نے کل بیان کر دیا، موجبہ کلیہ اور موجبہ جزئیہ۔ موجبہ کلیہ کا نقص صالبہ کلیہ، موجبہ جزئیہ کا نقص صالبہ جزئیہ۔ آج بیان کر رہے ہیں صالبہ کلیہ اور صالبہ جزئیہ کو۔ مطلب جو صالبہ کلیہ ہوتا ہے منقوضۃ محمولہا موجبۃ کلیہ، اس کا منقوضۃ المحمول موجبہ کلیہ ہوتا ہے۔ مثال جیسے لا شیء من الماء بجامد، پانی میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ جامد نہیں ہوتی، پانی ہمیشہ سیال ہوتا ہے، بہنے والا ہوتا ہے۔ فتتحول بنقض محمولہا، فرماتے ہیں یہ جو ہمارے پاس صالبہ کلیہ ہے اس کے محمول کا نقص بنائیں گے، کیا کہیں گے؟ کلو مائن غیر جامد، ہر پانی جو ہے وہ جامد نہیں ہوا کرتا۔ تو یہ جو صالبہ کلیہ ہے فرماتے ہیں اس کا جو نقیض ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ موجبہ کلیہ کی صورت میں آ جائے گا۔ آپ یہاں پہ غور کیجیے گا کہ ہمارے پاس یہ دیکھیں، یہ جو پہلا قضیہ اس کا جو موضوع ما، دوسرے میں بھی موضوع ما ہی ہے، پہلے میں جامد تھا دوسرے میں غیر جامد تھا، یعنی اس کا نقیض آ گیا۔ البتہ جو پہلے والا قضیہ ہے وہ صالبہ ہے، دوسرے والا قضیہ موجبہ ہے۔ البتہ پہلے والا قضیہ کلی ہے، دوسرے والا قضیہ بھی کلیت کے اعتبار سے موافق ہے، کیفیت کے اعتبار سے مختلف ہیں، طرفین اپنی جگہ پر باقی ہیں، اور محمول کا نقیض بھی یہاں پر بیان کیا گیا۔ بس صالبہ کلیہ کا جو نقیض ہے وہ موجبہ کلیہ ہوگا۔ اے انہ اذا صدقت لا باحا، یعنی اگر ہم کہتے ہیں لا شیء من الماء بجامد، تو فرماتے ہیں یہ جو ہمارا صالبہ کلیہ جو ہمارا مفروض ہے اگر یہ قضیہ صادق ہو تو صدقت کلو باحا، تو فرماتے ہیں کہ جو اس کا نقض ہوگا یعنی موجبہ کلیہ کلو ماء غیر جامد، یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ المطلوب، یہ ہمارا مطلوب ہو جائے گا، ایک ہمارا مفروضہ ہے ایک ہمارا مطلوب ہے۔ دلیل کیا ہے؟ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ مطلوب آپ کا صادقہ ہے؟ فرماتے ہیں دلیل یہ ہے کہ لو لم تصدق کلو باحا، اگر ہم کہتے ہیں کہ کلو ماء غیر جامد، یہ والا قضیہ جو ہے وہ صادقہ نہیں ہے بلکہ کاذبہ ہے، تو یہ چونکہ موجبہ کلیہ ہے اور موجبہ کلیہ کا جو نقیض ہوتا ہے وہ صالبہ جزئیہ ہوتا ہے۔ لصدق نقیضھا سین باحا، تو فرماتے اس کا جو نقیض ہوگا صالبہ جزئیہ یعنی بعض الماء لیسا بجامد، فرماتے یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ نقیض صادقہ ہو جائے گا۔ جب یہ نقیض صادقہ ہو جائے گا فتصدق عین باحا، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں عین باحا بھی صادق ہو جائے گا، یعنی یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا منقوضۃ المحمول ہو جائے گا، یعنی یہ ہمارے پاس اصل قضیہ ہے، یہ اس کا منقوضۃ المحمول ہو جائے گا، یعنی موضوع کی جگہ موضوع، محمول کی جگہ محمول۔ البتہ جو صالبہ جزئیہ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا موجبہ
جزئیہ میں لأن سلب سلب ایجاب، اس لیے سلب کو سلب کرنا ایجاب میں تبدیل کر دیتا ہے، چونکہ دونوں سلب ہیں لہذا ایجاب میں بدل جائیں گے، جب ایجاب میں بدل جائیں گے تو یہ قضیہ صادقہ ہو جائے گا، فیکذب نکیزھا، اس کا جو نکیز ہوگا لا باحا وہ کیا ہو جائے گا، کاذبہ ہو جائے گا۔ البتہ فرماتے ہیں کہ وَلَكِنَّهُ عَيْنُ الْأَصْلِ، یہ جس کو ہم کاذبہ قرار دے رہے ہیں یہ ہمارا اصل مفروضہ ہے، تو بس چونکہ یہ خلاف فرض ہے لہٰذا ہم اس کے کذب کے قائل نہیں ہوں گے، ہم نے اس کے صدق کو فرض کیا تھا۔ جب یہ والا قضیہ صادقہ ہے تو فرماتے ہیں جس کو ہم نے تبدیل کیا تھا سالبہ ایجاب کی صورت میں، وہ قضیہ بھی کاذبہ ہو جائے گا۔ جب وہ کاذبہ ہو جائے گا تو فرماتے ہیں جو اس کا نکیز ہوگا وہ نکیز یہاں پہ کیا ہو جائے گا، صادقہ ہو جائے گا، اور وہی ہمارا مطلوب ہے۔ فَيَجِبُ أَن يَصْدُقَ كُلُّ بَاحَا، فرماتے ہیں پس کلو باحا جو ہے قضیہ صادقہ ہو جائے گا، وَهُوَ الْمَطْلُوب، اور یہی ہمارا مطلوب ہے جس کو ہم یہاں پہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ الرابع، چوتھا کیا ہے، الصالبۃ الجزئیہ، تو صالبہ جزئیہ مطلب جو صالبہ جزئیہ ہوتا ہے منقوضۃ محمولها موجبۃ جزئیہ، اس کا جو منقوض محمول ہوتا ہے وہ موجبہ جزئیہ ہوتا ہے، یعنی صالبہ جزئیہ کا نقص موجبہ جزئیہ ہوتا ہے۔ مثال جیسے لیس کل معدن ذهب، یہ اصل قضیہ ہے ہر معدن ذهب نہیں ہوتی، فتتحول بنقل محمولها الى بعض المعدن غیر ذهب، فرماتے ہیں کہ اس کے محمول کا نقص کیا آ جائے گا، بعض المعدن غیر ذهب، بعض معدن جو ہے وہ ذهب نہیں ہوتے، فرماتے ہیں یہ ہمارے پاس اصل قضیہ، یہ ہو جائے گا اس کا نقص۔ دونوں میں تمام شرائط موجود ہیں، معدن موضوع، یہاں پر معدن موضوع، یہاں پہ ذهب محمول ہے، یہاں پہ ذهب کا نکیز محمول بن رہا ہے، یہ والا صالبہ ہے، دوسرے والا قضیہ موجبہ ہے، یہ والا قضیہ جزئی ہے، پس یہ والا دوسرے والا قضیہ بھی کیا ہے، جزئی ہے، تمام شرائط موجود ہیں، اسی بنا پر ہم نے کہا کہ صالبہ جزئیہ کا جو نقص ہے وہ موجبہ جزئیہ ہوگا۔ اے انہ اذا صدقت سین باحا، یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ سین باحا جو ہے وہ ہمارا مفروضہ ہے، وہ قضیہ صادقہ ہے، تو فرماتے ہیں صادقت عین باحا، تو فرماتے ہیں اس صورت میں عین باحا جو ہمارا مطلوب ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا، صادق، یعنی جب صالبہ جزئیہ صادق ہے تو اس کا جو نقص ہوگا موجبہ جزئیہ وہ بھی یہاں پہ کیا ہو جائے گا، صادق ہو جائے گا۔ برہان استدلال کیا ہے، دلیل کیا ہے، فرماتے ہیں اذا صدقت سین باحا، اگر ہم کہتے ہیں جو ہمارا صالبہ جزئیہ اصل قضیہ ہے اگر وہ کیا ہو جائے، صادقہ ہوگا، تو صدقت عین حابہ، مطلب جو عین باحا وہ بھی کیا ہو جائے گا، یہاں پہ صادق ہو جائے گا، جو کہ کیا ہے، عکس النکیز المخالف، وہ اسی قضیے کا عکس نکیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اصل صادق ہو تو اس کا عکس بھی صادق ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے پاس عکس نکیز مخالف آیا ہے اس کو ہم کیا کریں گے، وَيَنْعَكِسُ بِالْعَكْسِ الْمُسْتَوِي إِلَىٰ، اس کو عکس مستوی میں بدلیں گے، در نتیجہ ہمارا مطلوب حاصل ہو جائے گا عین باحا، یعنی موجبہ جزئیہ کی صورت میں، وَهُوَ المطلوب، اور یہی ہمارا مطلوب ہے جس کو ہم یہاں پہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا، صالبہ کلیہ کہ جس کا نقص جو ہے وہ موجبہ کلیہ ہوگا، مصنف اس کو برہان عکس و نکیز سے ثابت کرتے ہیں، اس طرح کہ اگر موجبہ کلیہ صادق نہ ہو تو اس کا نکیز صالبہ جزئیہ صادق ہوگا، اگر یہ صادق ہو تو معدولۃ المحمول جو کہ موجبہ جزئیہ وہ بھی صادق ہوگا، پس جب وہ صادقہ ہو تو اس کا نکیز صالبہ کلیہ کاذب ہوگا، حالانکہ اس کا صدق مفروض ہے۔ جب یہ تو اس کے اوپر جتنی عمارت کی بنیاد کھڑی ساری کی ساری جس کو ہم نے صادقہ فرض کیا وہ سارے کے سارے کاذبہ ہو جائیں گے، جس کو ہم نے کاذبہ فرض کیا وہ صادقہ ہو جائے گا، در نتیجہ ہمارا جو مطلوب ہے یہاں پہ ثابت ہو جائے گا۔ اس طرح فرماتے ہیں جو صالبہ جزئیہ اس کا نقص موجبہ جزئیہ ہوگا، مصنف اس کو قیاس مساوات سے ثابت کرتے ہیں، اس طرح کہ اگر یہ صالبہ جزئیہ صادق ہو تو اس کا عکس نکیز مخالف موجبہ جزئیہ بھی صادق ہوگا، جب وہ صادق ہوگا تو اس کا عکس مستوی بھی صادق ہوگا، یعنی موجبہ جزئیہ۔ بس یہ جو موجبہ جزئیہ عکس مستوی کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے یہی ہمارا مطلوب ہے، اس سے ہمارا مطلوب ثابت ہو جائے گا۔ تو کلی طور پر مصنف نے معصورات اربعہ میں سے پہلا اور چوتھا یعنی موجبہ کلیہ اور صالبہ جزئیہ ان دونوں کو قیاس مساوات سے ثابت کیا ہے، اور جو موجبہ جزئیہ اور صالبہ کلیہ ہے ان کو برہان عکس و نکیز سے ثابت کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔